بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کل ایک سوال بہت اہم نوعیت کا حامل ہے اور عمومی طور پر وہ پوچھا جاتا ہے کہ نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا صاف، سادہ اور واضح جواب یہ ہے کہ نکاح کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ عاقل اور بالغ لڑکے اور عاقل و بالغ لڑکی کی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کو سر انجام دیا جائے، کیونکہ ازدواجی بندھن میں جہاں مرد کی ذاتی رائے اور پسند ناپسند شامل ہوتی ہے، وہیں اسلام نے عورت کو بھی اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، باب کتاب النکاح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی جب وہ بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کی اجازت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح شریعت کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق یتیم لڑکی یا مطلقہ عورت کو بھی نکاح کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں، تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ والدین کو کس عمر میں اپنی اولاد کا نکاح کر دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے تو پھر والدین کو اپنی اولاد، وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی کی شادی بالغ ہو جانے کے بعد جلد کر دینی چاہیے،
جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بہقی کی حدیث ہے اور شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ فإذا بلغ فلیزوج فإن بلغ ولم یزوج فأصاب اسما فإنما اسمہ علی ابیہ، کہ جس کے ہاں کوئی اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اولاد بالغ ہوئی اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا اور جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کر لیا تو پھر باپ ہی پر اس کا گناہ ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا، انہیں آداب سکھانا اور بروقت شادی کر دینا اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض میں سے ہیں۔